बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट मेमोरीज़ के बारे में, पुराने ख़यालात के बारे में, पुरानी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे हम बैठे होते हैं, बेहतर हो रहे होते हैं, अचानक बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। एक ख़्याल आता है कहीं मुझे दोबारा कुछ ना हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वो पैनिक अटैक हो सकता है, वो पास्ट मेमोरीज़ हो सकती हैं, वो बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। मीनवाइल कोई भी चीज़ दिमाग में जो आपके चलती है, अगर वो दोबारा आपके सामने आएगी या आप उसका सोचेंगे या वो इवेंट कभी दोबारा ना हो जाए, इस चीज़ के लेके हमेशा इंसान जो है वो डरता रहता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं एंजाइटी से, डिप्रेशन से लड़ रहा था, निकल रहा था, तो मैं भी डरता था कि यार कहीं मैं दोबारा ना एंजाइटी में चला जाऊँ, कहीं मैं दोबारा डिप्रेशन में ना चला जाऊँ। ये एक चीज़ होती है, जो लोग भी एंजाइटी में या डिप्रेशन में हैं और वो मूव कर रहे हैं, ये उनको मूव होने से बड़ा रोकती है। और मैंने ये चीज़ जो है वो हीलिंग साइंस में भी डिस्कस की थी कि जब आप बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं तो एक दिन बुरा आता है तो इंसान यही सोचता है कि कहीं वो बुरा दिन दोबारा ना आ जाए, और अगर वो बुरा दिन दोबारा आएगा तो उसे लगेगा कि वो जो है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है ssberries.com की तरफ से, और आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और इनकी प्रोडक्ट्स को बाय करें। जो भी प्रोडक्ट आप बाय करेंगे उसकी एक ख़ास परसेंटेज जो है वो हमारे जो है वो एक और ज़िंदगी जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है किसी भी तरह की, जो पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट होगा कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा जो है वो लाइक मेंटल हेल्थ से जो है वो एक क्रिटिकल हेल्थ से जो है वो गुजर रहा है, सफ़र कर रहा है, वो एक स्पेशल पर्सन बन चुका है जिसमें वो घर रखने के अब काबिल नहीं है, तो हम इंशाल्लाह एक ऐसा हॉस्पिटल बिल्ड करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और हम ऐसे लोगों को जो है मतलब जितना मैक्सिमम उनके लिए कर सकते हुए हम ज़रूर करेंगे, उनको रिहैब करने के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए। क्योंकि मेरे इसको बनाने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरा भाई भी एक ऐसी तकलीफ़ से गुजरा था और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कोई रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे पास जो कुछ भी था हमने फीसिस वगैरह दे के हमने अपना सब भी जो है वो उस पर लगा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ ना बचा। और मेरे ख़्याल से हमने जितना कुछ लगाया शायद ही कोई उतना लगा सकता हो, या जब अपना कोई प्यारा तकलीफ़ में होता है तो इंसान जितना बेस्ट कर सकता है वो करता है, ये बात नहीं आप कह सकते। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से लोगों के पास दो वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं हैं, तो फिर ऐसे इंसान को घर में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब एक इंसान ऐसी मेंटल हेल्थ से जो है वो गुज़र रहा हो। तो थैंक यू सो मच SS बेरीज़ का। और इसके अलावा हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं करूँगा या मीनवाइल मैं जिनमें हूँ, अल्लाह का शुक्र है उनकी एक ख़ास परसेंटेज जो है वो इस हॉस्पिटल में जो है वो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो इसको जो है वो पाए तक मील तक लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके साथ की बहुत अशा ज़रूरत है मुझे। लाइफ में हम बैठे होते हैं, पुराना ख़्याल आता है, पुरानी मोहब्बत की याद आ जाती है। पुरानी मोहब्बत से एक बात याद आई। एक इंसान था, उसकी लाइफ ऐसी गुजरी कि उसने लव मैरिज की, और लव मैरिज में जो उसका पार्टनर था उसने उसको धोखा दे दिया, उसने उसको चीट किया। अब उसकी शादी वो टूट गई, नई शादी हुई। नई शादी के होने के बावजूद भी वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम डिप्रेस रहता था। मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो अपनी पास्ट मेमोरीज़ को याद करता रहता था, एंजाइटी में रहता था। वो एंजाइटी क्या थी, पास्ट से फ्यूचर में आ रही थी। जैसे वो सोचता था कि कहीं मेरी ये वाली वाइफ भी मुझे धोखा ना दे दे, कहीं मुझे ये वाली वाइफ भी जो है वो मेरे साथ चीटिंग ना कर दे। अब इस एक चीज़ की वजह से वो अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहा था। अल्लाह उस वक्त से बचाए जब आपका लाइफ पार्टनर चीट करता है। मर्द हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन औरत की चीटिंग नहीं बर्दाश्त कर सकता। मतलब यहाँ आके मर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो बेचारे का बिज़नेस डैमेज हो रहा था, उसकी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ उसकी डैमेज हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने ख़ुद पे काम किया और उसने अपने आप को बदल लिया। मैं भी जब सोचता था, डर जाता था कहीं मैं दोबारा डिप्रेशन में ना चला गया। अभी लास्ट टाइम मुझे कुछ दिन पहले भी ये ख्याल आया था, क्योंकि कुछ मैं फेज़ से गुजर रहा था, तो ख्याल आया कि अच्छा उस दिन में मेरी रूटीन बड़ी टफ थी, तो ख्याल आया कहीं मैं दोबारा ना डिप्रेशन में चला जाऊँ। तो मैंने अपने आप से कहा कोई बात नहीं, चला गया जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है सारी टेक्निक्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। अब गलती कहाँ है? गलती हमारी ये है कि हमारे पास पुराना इमेज तो है, दिमाग तो इमेजेस पे काम करता है, साउंड्स पे काम करता है, 5 सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन हमने इसमें स्टोर की होती है, दिमाग तो उस चीज़ पे काम करता है ना। अब आपने दिमाग में एक इमेज डाल दिया, बुरा इमेज। अब आप कहेंगे हमने तो नहीं डाला, कौन इंसान अपना बुरा चाहता है? हम अपना बुरा नहीं चाहते। बुरा हो रहा है लेकिन हम अच्छा भी नहीं चाह रहे। बुरा हो रहा है तो हमें उसको अच्छा करना है, उसको अच्छा करने के लिए हमें जो है वो बेहतर से बेहतरीन करना है। माइंड को एक नया इमेज देना है।
اب ہم کیا کریں گے، ہم نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ سے NLP ری پرنٹنگ کر کے، ری امپرنٹنگ مائنڈ کے سب کانشیس کے پیٹرنز کو بدل کے ہم جو دماغ کو ایک پریشان کن تصویر ہے، ایک ایسی تصویر دے دیں گے جس میں ہم بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ انرجائز ہیں، بڑے لائف میں کامیاب ہیں، بڑے جو ہیں وہ سکسیزفل ہیں اور بڑی زندگی کو بہترین طریقے سے انجوائے کریں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے زندگی میں سب کچھ ہے، لیکن ایک امیج نہیں ہے جس امیج میں وہ خود کو دیکھ سکیں کہ وہ سکسیزفل ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ زندگی میں بہت آگے جا چکے ہیں۔ میں نے اس امیج کی کمی دیکھی اور اس امیج کی کمی کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ خراب ہوتی دیکھی۔ آپ اپنی سوچ میں جو ہو نا، آپ اپنی ذات میں جو ہو، آپ وہی ہو۔ ایک انسان نے میرے سے کوچنگ کے لیے، میں نے اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگوں کو کوچ کیا اور ان لوگوں کو بھی کوچ کیا جو آپ مطلب ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ جنہیں لگتا تھا کہ نہیں جی نہیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا، یہ اللہ ہی کراتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے، بھائی ویڈیوز مفت میں ہیں، عمل کرو گے تو زندگی بدل جائے گی۔ چینل پہ کمنٹس پڑھ لیا کرو، یہ بھی آپ کے لیے کافی ہیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں صرف اپنی کوچنگ کو پروموٹ کروں، اللہ کا شکر ہے انسان کے پاس 100 سورس آف انکم ہوتے ہیں، لیونگ کے لیے انسان 100 چیزیں کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی انسان کو جو ہے اس کی مطلب ایسے ہی ایک ہی راستہ ہونا چاہیے، ڈفرینٹ راستے ہونا چاہیے۔ 2 راستے دے دیے ہیں، کوچنگ اور فری جو ہے آپ کے پاس ہے۔ اب اس انسان نے ایک چیز کا مجھ سے کمپلین کیا کہ میں کچھ بھی کرتا ہوں میرے پاس یقین نہیں ہوتا۔ تو میں نے جب اس کے اندر جھانک کے دیکھا تو وہ ایک ہی چیز کی کمی تھی، سیلف امیج۔ آپ کے اندر امیج کیا ہے؟ آپ وہی ہو جو آپ کے اندر امیج ہے۔ اگر میرے اندر امیج کانفیڈنس کا ہے تو میں کانفیڈنٹ ہوں، اگر میرے اندر امیج جو ہے وہ لیزی ہے، تھکا ہوا ہے، لتھارجک ہے، ڈل ہے، مطلب بول نہیں سکتا، لوگوں کے سامنے کنفیوز ہو جائے گا، تو میں کنفیوز ہوں، میں وہی ہوں جو میرا امیج ہے۔ تو اس پریکٹس کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرسٹ آف آل ہمیں ایک نیا امیج بلڈ کرنا ہے۔ سیکنڈ، جو چیز ہمیں ڈرا رہی ہے اس کو ایک بار ڈیل کرنا ہے۔ ڈر سے جتنا ڈریں گے ڈر تو ہمیں اتنا ڈرائے گا۔ سو کیا کرنا ہے؟ ڈر کے سامنے بیٹھ کے کہنا ہے بیٹے میں تجھ سے نہیں ڈرتا، تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے، اور میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تیرے سے ڈی اٹیچ ہوں، میں اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کر رہا ہوں۔ فرسٹ اسٹیپ میں ایک نیا امیج بلڈ کریں گے ہم۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے لمبا اور گہرا سانس لینا ہے ناک سے اور منہ سے چھوڑنا ہے 3 ٹائم۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک امیج کو یاد کرنا ہے۔ وہ امیج آپ کا یہ ہونا چاہیے، آپ نے اس امیج کو کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو وہ امیج کانفیڈنٹ ہو، کلیئر ہو، وہ امیج آپ کے نزدیک ہو، اس میں آوازیں کلیئر ہوں، اس میں سینسز جتنی زیادہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ کھانا کھائیں، اپنی فیوریٹ خوشبو سونگیں، آپ اپنے فیوریٹ دوست سے بات کریں، کسی بھی بندے سے، بندی سے، وٹ ایور، جو بھی آپ کا مطلب حق حلال کا رشتہ ہے نا، جو اسی کو امیجن کرنا ہے، ہمیں کسی اور کو امیجن نہ کرنے بیٹھ جانا، اس کا گناہ خود بھی ہوگا اور بعد میں مجھے بھی پکڑ لو آخرت میں۔ اس نے کہا تھا بھائی جو ہے نا حلال رشتے کو امیجن کرنا، حرام کو نہ کرنے بیٹھ جانا۔ اب اس کو آپ جب کرو گے تو وہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ایک بار میں تو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، 2 بار میں بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، بٹ مین وائل ٹائم کے ساتھ یہ ایکسیپٹ کر لے گا۔ اس کو کرنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اب پہلا یہ امیج ہوگا، دوسرا امیج ہوگا ہمارا جو ہمارے مائنڈ میں فیئر کا ہے۔ اب اس سے ہم ڈی اٹیچ کریں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ کریں گے جو ہے وہ اٹیچمنٹ۔ کیسے کرنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے لمبے گہرے ناک سے سانس لیجئے گا، منہ سے چھوڑ دیجئے گا۔ آپ ٹوٹلی ریلیکس ہو گئے، آنکھیں بند کریں۔ آپ اپنے آپ کو پورا ایک کانفیڈنٹ دیکھیں، الحمدللہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ میں بہت انرجائز ہوں۔ میں اپنے اندر ایک الگ ہی طاقت، ایک انرجی محسوس کر رہا ہوں۔ اپنی لائف میں آپ خوشیاں دیکھیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ان آوازوں کو سنیں، ان لوگوں کو دیکھیں، ہر مومنٹ کو انجوائے کریں۔ آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اپنی خوش نصیبی کو، اپنی خوش قسمتی کو اپنے اندر محسوس کریں۔ آپ انرجائز ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ اسٹرانگ ہیں۔ اپنے اندر اپنی اسٹرینتھ کو محسوس کریں، اپنے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں۔ آپ اپنی ہر چیز کو، اپنی ہر پرابلم کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ دیکھیں۔ آپ اپنے پسندیدہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنے پسندیدہ لوگوں میں خود کو دیکھیں، ان کی آوازیں، ان کی تعریفیں۔ آپ بہت کانفیڈنٹ ہو، آپ کا نام لے کے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ ایک ہیلدی لائف جی رہے ہو، آپ ایک صحت مند لائف جی رہے ہو، آپ ایک محبت میں ہو، لوگ آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے اہل و عوال سب آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ لکی محسوس کر رہے ہیں۔ ویری نائس، ویری گڈ۔ اب آنکھیں کھولیں اور اب
وہ امیج کو ہم یاد کریں گے جو امیج ہمیں بہت زیادہ درد دیتا ہے، بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، یا جو بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے سٹریس کریٹ کرتا ہے۔ آنکھیں بند کریں گے، اسی کو یاد کریں گے، اس کو محسوس کریں گے، ان آوازوں کو سنیں گے، اس امیج کو دیکھیں گے، سارا اس امیج کے اندر ہم سارا منظر محسوس کریں گے۔ اب اس امیج سے ایک قدم پیچھے ہو جائیں، اب اس امیج سے 2 قدم پیچھے ہو جائیں، اب یہ امیج 3 قدم پیچھے ہو جائیں، اب یہ امیج خود بخود آپ سے پیچھے جا رہا ہے، آپ بھی پیچھے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ امیج دھندلا ہوتا جا رہا ہے، اس کو دھندلا ہوتے دیکھیں، اب یہ بلر ہوتا جا رہا ہے، اس کو بلر ہوتا دیکھیں، اب یہ امیج بالکل غائب ہو گیا، اب یہاں سے نکل کے اپنے آپ کو ایک نئی تصویر میں لے آئیں۔ اب یہاں بہت خوش ہیں، بڑے انرجائز ہیں، آپ اپنے دوستوں میں ہیں، بڑے خوش نصیب خود کو محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی ساری ویژولائزیشنز کو یاد کریں جو ابھی آپ نے کی، اپنے آپ کو ریلیکس ہونے دیں، محسوس ہونے دیں، اپنی ذات کو محسوس کریں، اپنی ذات کو محسوس کریں، اپنی سانس کو محسوس کریں، اپنی ہر چیز کو، خوشی کو محسوس کریں۔ آپ اپنا پسندیدہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اپنا پسندیدہ لوگوں میں ہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین محسوس کر رہے ہیں۔ ویری نائس، ویری گڈ۔ آپ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں، آپ صحت مند زندگی جی رہے ہیں۔ اپنے آپ کو صحت مند دیکھیں، اپنے آپ کو صحت مند دیکھیں۔ ناک سے لمبا اور گہرا سانس لیں اور منہ سے چھوڑ دیں، ناک سے لمبا اور گہرا سانس لیں اور منہ سے چھوڑ دیں۔ آنکھیں کھولیں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ کمنٹ ضرور کرنا ہے آپ نے کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو۔ ویری نائس، ویری گڈ۔ ریگولرلی بیسس پہ آپ کو پرانا امیج آتا ہے اس کو آنے دیں، اس کو نہیں روکنا آپ نے، لیکن نیا امیج آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے ریگولرلی بیسس پہ۔ دن میں 3 بار 4 بار آپ کرو، اور محنت کرنے سے آپ کی زندگی بدلے گی۔ میں آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا، میں صرف آپ کو ایک روڈ میپ دے سکتا ہوں کہ جس پہ میں چلا، میں نے اپنی زندگی کو کامیابی سے حاصل کیا، آپ بھی کر سکتے ہو اگر آپ عمل کرو تو۔ اگر عمل نہیں کرو گے، اگر ان چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دو گے اور کہو گے سب چیزیں بہتر ہو جائیں، پھر کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہونے والی۔ یاد رکھیے گا، چیزیں کبھی خود سے بہتر نہیں ہوتی، نہ خود سے خراب ہوتی ہیں۔ ہم نے خود کو بہتر کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو بھی خود ہی ٹھیک ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ اس کی رسپانسبلٹی کو لیں۔ جب تک آپ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، چیزیں کبھی نہیں بدلیں گی۔ کچھ بھی نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں بتاتا ہوں، یقین کے ساتھ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور ایس بیرس کے اوپر ویب سائٹ پہ ضرور جائیے گا۔ کوئی چیز آپ کو پسند آئے وہاں بائی کر لیجیے گا، اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا اگر آپ کو لگتی ہیں تو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔